بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عتیق الرحمان۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جلم میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تشریح کے اوپر 160 اشعار لکھے ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا تھا، انہوں نے اس کے اشعار کو لکھنا کیوں ضروری سمجھا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود احمد گوندل صاحب، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مقصود صاحب، آپ کی یہ جو بک ہے دا ڈیوائن ریالٹی، جی جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جی اس پہ آپ کو کیا آپ کے ذہن میں تھا، آپ نے اس کو لکھنا ضروری سمجھا؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ تھا، اور ایک چیز مجھے یہ پرک کرتی تھی کہ جب بھی اس آیت کے اوپر کے متعلق بندہ سوچتا ہے یا سنتا ہے یا یہ آیت بولی جاتی ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندے کا ویسے ہی طرح نکل جاتا ہے۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں پرک کاری تھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس آیت کے جو رحمت کے پہلو ہیں اس کے اوپر ریسرچ کی جائے۔ تو میرے پاس تفسیر القرآن ہے یوسف علی صاحب کی، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہو گزرے ہیں۔ 1800 پیجز پہ یہ تفسیر القرآن ہے، اور اس کے اوپر اس میں سے میں گو تھرو ہوا، اور اس آیت کے مختلف، وہ تو کمنٹری ہے نا، مختلف آیات کے اوپر وہ چل رہی ہے، لیکن میں نے اس آیت کے اوپر جو ریلیونٹ پوائنٹ ہیں، وہ ریلیونٹ پوائنٹ جو اس آیت پہ فٹ آتے تھے وہ میں نے پک کیے، اور ان پوائنٹس کو انگلش کے شعروں میں کنورٹ کیا، اور یہ جو میری تحقیق ہے یہ 1700 پیجز پہ مشتمل ہے۔ تو 160 اشعار اس پہ میں نے لکھے ہیں۔ کوئی ایک اشعار جو آپ کو ہمیں پڑھ کے Reminds amid loss and sorrow, whatever we own, in fact we borrow، کہ جب ہمارے غم اور خسارے کی کیفیت عروج پر ہوتی ہے تو یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ تو اللہ کی طرف سے تھوڑی مدت کے لیے تھا۔ کیونکہ اصل میں یہ آیت جو بندے کا سب سے جو کروشل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب بندے کو کوئی نقصان ہوتا ہے، بڑا لاس ہوتا ہے، تو اس پوائنٹ پہ بندہ ہوپ لیس بھی ہو سکتا ہے، بندہ خودکشی بھی کر سکتا ہے، بندہ جو ہے کوئی بھی ایسا سوسائڈل ایکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس آیت کو ذہن میں رکھیں تو ہم کسی بھی قسم کے نروس بریک ڈاؤن سے بچ سکتے ہیں۔ زندگی میں بندے کو اکثر حادثات پیش آتے ہیں۔ Though shares anguish our solemn tone, yet turns into prayer a grievous groan۔ اگرچہ اس آیت کا سنجیدہ لہجہ ہمارے دکھ درد کو بانٹتا ہے، لیکن جب ہم اس دکھ درد کی کیفیت میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ریفرنس اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر ہمارا رونا خالی رونا دھونا نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ رونا بھی ہماری عبادت بن جاتا ہے۔ Whatever this glorious verse explains is sign with everything through him joined۔ یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے متعلق بتاتی ہے کہ ہم ہر رشتہ جو ہے، کسی چیز سے ہمارا ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے، نہ ہمارا ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے رشتہ ہے، نہ بیٹی سے ہے، نہ وائف سے ہے، ہم ہر رشتے سے اللہ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ Our capacity to feel love for others itself endowed by him, O brother، کہ ہمارے اندر جو سافٹ ویئر اللہ نے رکھا ہے دوسروں کے لیے محبت محسوس کرنے کا، جو میکنزم ہے، ماں سامنے آتی ہے اور فیلنگ آتی ہے، باپ آتا ہے اور قسم کی فیلنگ اراؤز ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارے اندر محبت محسوس کرنے کی صلاحیت بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اچھا سر، ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، یہ جو بک ہے دا ڈیوائن ریالٹی، یہ آپ نے لکھی، ماشاءاللہ ہم نے بھی پڑھی، بہت اچھی بک ہے، ہم بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اس کو پڑھیں، لیکن یہ جو بک آپ کی شائع ہوئی، اب تک آپ کو اس کا کوئی فیڈ بیک بس یہ ہے کہ مختلف پلیٹ فارم پہ میں نے انٹروڈیوس کیا، ایک انڈیویجول لیول پہ بھی فیڈ بیک آیا، اور باقی لوگوں کے کمنٹس وغیرہ آئے،
ویسے کسی گیدرنگ میں یا کسی کو وائڈر پلیٹ فارم پہ تو نہیں انٹروڈیوس ہوئی، انڈیویجول لیول پہ ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ کی بک ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ تجزیہ رائے ملنی چاہیے، تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جایا جائے؟ میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا اس سلسلے میں، کوشش میری ہے اور میں دیکھتا رہا کہ کوئی ایسا پلیٹ. اس میں تھوڑا سا مجھے یہ رکاوٹ پیش آئی اور کہ یہ جو ہے نا انگلش کی رکاوٹ پیش آئی کہ لوگ انگلش کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ہیں. جو لوگ ریلیجیس مائنڈڈ ہیں وہ انگلش سے دور ہیں، جو انگلش اچھی جانتے ہیں جو ایلیٹ فیملی ہے وہ ریلیجن کے اتنے زیادہ قریب نہیں ہیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے. ہاں جی. تو اس وجہ سے میں نے مختلف بکس پہ جیلم کی وہاں پہ یہ بک رکھی، لیکن مجھے مایوسی ہوئی کہ کافی رکھی رہی وہاں پہ 2-3 مہینے، پھر اسی طرح ایز اٹ از میں واپس لے کر آیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. یہ بک ہم نے بھی پڑھی اور اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. پہلے انگلش میں شائع کی گئی، پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. ہمارے غم اور خسارے کی کیفیت عروج پر ہوتی ہے تو یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. تو ہماری اپنے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اس بک کو، دی ڈیوائن ریئلٹی کو ضرور پڑھیں، اور اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں بھی. اور یہ جو مقصود صاحب کی جو کوشش ہے تاکہ یہ جو انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک اس کو پہنچانے کے لیے، نہ صرف مسلمان بہن بھائیوں کو، اس کو انگلش میں لکھ کے انہوں نے دوسرے جو مذاہب جو انگلش اردو کو نہیں سمجھتے وہ بھی اس کو پڑھ کے ہمارے دین کے متعلق اچھا سوچیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان شیخ عتیق الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہماری